ہم قبلہ محترم محقق دوران سید علی رضا رضوی صاحب آف یو کے کو دل کی اتھا گرائیوں سے مرکزی انجمن حسینیہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین کے صدر سید جمیل عباس نقوی، سید تحریم عباس نقوی سادات کے آپ گھر میں آئے ہیں۔ یہ رضوی سادات کی طرف سے یہ امام بارگاہ بنایا گیا ہے، رضوی سادات سمانہ انڈیا سے۔ آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے محقق دوران خطیب اہل بیت بین الاقوامی شہرت یافتہ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علی رضا رضوی آف یو کے اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرمائے گئے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کے رزق بخت میں اضافے کے لیے اور قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین تاخیر کافی ہو چکی ہے، لیکن جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا۔ میں نے سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے اس مجلس کے لیے، جس میں سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ سرور کائنات اپنی دختر کا نام لے کر تعارف کرواتے ہیں۔ تعارف کروانے کے انداز مختلف ہوا کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ غدیر خم میں کسی کا تعارف کروایا تھا. تو بازو پکڑ کر تعارف کروایا تھا اور بازو پکڑ کر فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ ہے صحابہ کا مجمع. صحابہ مرد تھے تو مردوں میں ایک ایسے مرد کا تعارف کروایا. جس جیسا کوئی مرد نہیں. اور اگر آپ نے لفظ مرد کو سمجھنا ہو تو خیبر سے سمجھ لیں. کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. ترجمہ نہیں کروں گا. تمام کے تمام شیعہ سنی بھائی حدیث کا ترجمہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھے خیبر کو پیش نہیں کرنا. 40 دن میں خیبر کو فتح کرنے کا وعدہ کیا تھا. 39 دن تک مسلسل مختلف صحابہ کرام کو سپہ سالار بنا بنا کر بھیجتے رہے. جب 39 دن تک فتح نہ ہوا تو آپ نے فرمایا آپ کا کیا مشورہ ہے سب کا؟ تو سب نے اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، صبح کا انتظار کرو، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہو. لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَ، رأیہ کہتے ہیں علم کو. کل میں علم اس کو دوں گا. بس بھائی کبھی بازو پکڑ کے تعارف کروایا مولا کائنات کا. یہ ہے صحابہ کا مجمع. اب ہے صحابیات کا مجمع. صحابیات جمع ہے صحابیہ. صحابیہ کہتے ہیں خاتون کو. توجہ، خواتین نے بھی تو کلمہ پڑھ کے پیغمبر کو دیکھا تھا. تو اب ازواج رسول موجود تھیں، صحابیات موجود تھیں. پیغمبر کی بزم میں کوئی بی بی تشریف لائیں. ان الفاظ کو سادہ کر کے پیش کر دو. بزم کہتے ہیں مجلس کو. پیغمبر کی بزم میں کوئی بی بی تشریف لائیں. صحابیات کا مجمع تھا. پیغمبر تعظیماً کھڑے ہو گئے. یہ ایک باپ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. سید الانبیاء سیدۃ النساء کے لیے کھڑے ہو رہے. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میرا گلا بہت خراب ہے لیکن نظرانِ گرامی جب ساری صحابیہ بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، پیغمبر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے. کوئی بی بی آئیں. جو بی بی آئیں تھیں وہ بہت جوان تھی. پیغمبر بزرگ تھے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی رسول اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر خاندان کا کوئی بڑا ہے، سارا مجمع نہیں ہے، اگر خاندان کا کوئی بڑا ہے، باپ یا چچا، ماموں، دادا، نانا، کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، تو سب کے سب جوان کھڑے ہو گئے. قبیلے کا سردار آئے تو قبیلے والے کھڑے ہو جائیں. انبیاء بھی ایک قبیلہ ہے. اگر سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء پیغمبر کے سوا 1,24,000 انبیاء تشریف فرما ہو تو رسول خدا ہے سید الانبیاء. آپ تشریف لائیں گے، سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے.
کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ چلے میں اور زیادہ وسیع کر دیتا ہوں، رسول اسلام تشریف لائیں گے تو سارے انبیاء تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے سردار آ گئے، سارے آئمہ کھڑے ہو جائیں گے، سارے اولیاء کھڑے ہو جائیں گے، سارے اوصیاء تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے، سارے مومنین کھڑے ہو جائیں گے، سارے متقین کھڑے ہو جائیں گے، سارے شہداء کھڑے ہو جائیں گے، سارے صالحین کھڑے ہو جائیں گے، پیغمبر کے آنے پہ تعظیماً ساری کائنات کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے ہی پیغمبر تشریف رکھیں گے سب بیٹھ جائیں گے، اتنے میں سیدہ آ جائیں گی۔ سیدہ کے آنے پہ پیغمبر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب پیغمبر کھڑے ہوں گے تو کائنات دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ میں ممنون ہوں آپ سب کی محبتوں کا۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کون ہے؟ آئیے ذرا جو مکمل کر دوں، واقعہ پیش کر رہا تھا، روایت پیش کر رہا تھا کہ سیدہ عالمیان تشریف لے آئیں، اور پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے کہ جوان بزرگوں کے لیے کھڑے ہوں۔ دیکھیں یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں، میں پوری رات جاگا ہوا ہوں، اور کراچی سے لاہور پہنچا، وہاں سے یہاں پہ پہنچا، مجلس پڑھی وہاں، اور اب یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو میں اپنا پورا خون جگر دے رہا ہوں، اور آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے، لیکن مجھے بات کو پہنچانا۔ اب دیکھیں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کرو، بزرگوں کی تعظیم کرو۔ پیغمبر اسلام ساری بیویوں میں بیٹھے، امہات المومنین موجود ہیں، اتنے میں ایک جوان بی بی آ جاتی ہے، 15-16 برس کی، پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ، جیسے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں رکتے نہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اس بی بی کا، اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ہذہ فاطمہ۔ توجہ، ہاذا کہتے ہیں مرد کے لیے مذکر، مؤنث کہتے ہیں ہاذہی۔ بھائی غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا ہاذا علی مولا۔ توجہ، یہ اب پیغمبر نے غدیر میں کسی مرد کا ہاتھ پکڑ کے ولایت بتائی تھی، یہ سب کا مولا ہے۔ مدینے میں بیویوں کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے کہا ہذہ فاطمہ۔ ممنون آپ کی محبت، توجہ فرمائے جانے گرامی، اذان گرامی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا رہے ہیں، جیسے مولا علی کا تعارف کروایا تھا مردوں میں، یہاں پردادار بیویوں میں اپنی بیٹی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اذان گرامی، جملے کو مکمل کروں گا، جس محبت سے آپ سب لوگ سن رہے ہیں میں آپ کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں۔ اذان گرامی، ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے اپنے بچوں پہ پیار آ رہا ہے تو جگہ کہاں ہے؟ گھر۔ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ مجھے اپنے بچوں پہ پیار آ رہا ہے، میں اپنے بچے کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، چھوٹا بچہ بار بار سینے سے لگاؤں گا، پیار کروں گا، چوموں گا، جگہ کہاں ہے؟ گھر۔ اور اگر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد ہے عبادت کی جگہ، مسجد
عبادت کی جگہ آپ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، تسبیح پڑھنے، عبادت کرنے۔ اگر پیغمبر کسی بی بی کی تعظیم میں مسجد میں کھڑے ہو جائیں، ابھی بھی مجمع نہیں پہنچا، اگر کسی نواسے کو مسجد میں منبر پہ لے آئے اور چومیں، پیار کریں، یہ محبت نہیں ہو رہی، یہ عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائی جانے گرام۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں اتنی محبت کرتے ہو آل محمد سے، کہا ہم نہیں کرتے، ہمیں پیغمبر نے سکھائی ہے۔ ان سے محبت عبادت ہے، انہیں دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے۔ نہیں پہنچا سکا۔ آئیے ذرا حدیث مکمل کر دوں تاکہ عربی پیش کروں، کوئی اشکال نہ کرے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا، چہرے کو دیکھنا، یہ نہیں کہ چہرہ دیکھے تسبیح پڑھ لینا، چہرہ دیکھنا ہی عبادت۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علی تو شہید ہو جائیں گے مسجد کوفہ میں، وہ جو بعد میں آئیں گے وہ چہرہ دیکھنے سے محروم ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادت۔ تو ابھی مکمل نہیں ہوا کہ یا رسول اللہ اور اگر کبھی کوئی ذکر نہ کر سکے، کہ کر کیا نہ سکے، پابندیاں بھی لگیں گے، علی کے ذکر سے روک دیا جائے گا، تو کہا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے، ذکر بھی نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے فرمایا حب علی۔ دیکھ توجہ ہے ذہن نگران بھئی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ لے کے چلوں، تو سارا میں جس محبت سے دیکھ رہا ہے، جس محبت سے سن رہا، عزیزان گرامی، اب یہ ایک کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں پیغمبر کہتے تھے نا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ بھئی پڑھنا نہیں آتا، دیکھ تو سکتے ہو، توجہ، دیکھ نہیں سکتے تو سن لو، عبادت۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، کہا خانہ کعبہ کو طواف نہ کر سکو، بیٹھ کے دیکھتے رہو، عبادت۔ کئی لوگ نجف جا کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، کہا مولا آپ کو نہیں زری کو دیکھ رہا۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں حضرانہ گرامی، اور اگر کوئی ایسی بی بی ہو، دیکھیں اب ہمیں پوچھنا یہ پڑے گا کہ پیغمبر کو اتنے لوگوں سے محبت تھی، کس کس سے محبت تھی اور کتنی محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ اب مردوں میں دیکھنا ہو نا سب سے زیادہ کس سے محبت تھی، تو مردوں سے پوچھیں گے، مردوں سے پوچھیں گے، مرد ہیں صحابہ، تو صحابہ سے پوچھتے ہیں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، کہ علی سے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر کسی بی بی کا پردہ دار بی بی کا پوچھنا ہو تو کس سے پوچھیں گے؟ توجہ، میں محبت کا ممنون ہوں آپ کی۔ اگر کسی پوچھنا ہو رسول خدا کس بی بی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو پوچھیں گے ہم امہات المومنین سے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ساری امت کہتی ہے یہ ہماری مائیں ہیں۔ ابھی بھی نہیں مجمع پہنچا، ساری امت کہتی ہے یہ ہیں مائیں، تو مائیں اولاد کو جھوٹ نہیں بتائیں گی، سچ سچ بتائیں گی۔ اب پہنچ گئے کچھ لوگ، توجہ توجہ، جو ابھی تک نہیں پہنچے، ہم
آپ پوچھیں گے امہات المومنین سے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو ایک ام المومنین کہتی ہیں جب بھی پیغمبر سفر میں جاتے تھے نا سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے تھے اور جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے. تو صحابہ نے کہا یا ام المومنین ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا ہم نے بھی پوچھا تھا. یا رسول اللہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے. کہا اس لیے تاکہ مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم رہے. میں سیدہ کی جدائی برداشت نہیں کرتا. کچھ لوگ پہنچ گئے کچھ کو انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا. تو ایک ام المومنین کہتی ہیں فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت. دوسری سے پوچھتے ہیں وہ دوسری ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا. جب جب فاطمہ بزم رسالت میں آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے آگے بڑھتے قبلہا چومتے اجلسہا فی مجلس ہی اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے. فاطمہ سے کہتے آپ بیٹھیے. توجہ نہیں سارا مجمع نہیں. کیا ایک مرتبہ ایسا ہوا؟ اے ام المومنین کیا چند مرتبہ ایسا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں نہیں کلما. بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں عربی جاننے والے قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے موجود ہیں. کلما جب جب نہیں پہنچا سکا میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں آنسو. جب جب فاطمہ بزم رسالت میں آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے آگے بڑھتے چومتے اپنی جگہ بٹھا دیتے. امہات المومنین موجود صحابیات موجود. جب جب آئیں بابا جان پانی لے آؤں. پیغمبر کھڑے ہو گئے چوما اپنی جگہ بٹھایا میں پانی لاتی. بی بی پانی لینے گئے جیسی پانی لے کے واپس آئیں پھر پیغمبر کھڑے ہو گئے. اب پہنچے میرے بھائی ابھی بھی سب نہیں پہنچے. اسی ایک نشست میں ابھی کھڑے ہوئے پانی لے کے آئیں پھر کھڑے ہو گئے پھر چوما اپنی جگہ بٹھایا. کہا بابا جان چادر لا دو. کہاں بیٹی چادر لا دیجئے. سیدہ گئیں چادر لائیں پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے. وہ ام المومنین کہتی ہیں ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ سیدہ آئیں پیغمبر 7 مرتبہ کھڑے ہوئے. ہماری لاکھ روح قربان اس بیوی پہ جن کے عام بابا نہیں پہنچا پایا. وقت ہے میرے پاس آئیں ذرا قرآن کی آیت پیش کروں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بھائی توجہ ترجمہ کر رہا ہوں خدمت میں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں محمد نہیں ہے بس رسول. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے. محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر جب قرآن پہنچاتے تھے تو رسول ہوتے تھے ذاتی زندگی میں رسول نہیں ہوتے تھے. نہیں پہنچا سکا. کچھ لوگوں نے یہی لکھا نا نہیں وہ ذاتی زندگی تھی جہاں سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. توجہ اللہ کہہ رہا ہے وما محمد. بھائی گلا ساتھ نہیں دے رہا پھر بھی پورا زور لگا کے پیش کر رہا. اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. نہیں ہے مجمع. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. وما محمد
الا رسول، محمد نہیں ہے، بس اللہ کے رسول، بس صرف اللہ کے رسول، کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ فاطمہ کے بابا نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے۔ یہ آمنہ کے لال نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ یہ عبداللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ یہ ازواج کے شوہر نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ حسنین کے نانا نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ ابو طالب کے بھتیجے نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ عبد المطلب کے پوتے نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر کسی بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب پہنچ گئے۔ اب اگر کسی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہے من کنت مولا، تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ کبھی نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کر لیں تو نانا نواسوں کو کاندھوں پہ نہیں بٹھا رہے، رسالت جوانان جنت کے سرداروں کو بٹھا رہی ہے۔ اگر کسی کو اپنی مجلس سے نکال دے یہ رسالت نے نکالا۔ اب میری بات پہنچ گئی ہے، مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں میرے ساتھ یا نہیں۔ عزیزان گرامی، کون ہے خاتون جنت جن کے لیے سرور کائنات فرمائے فاطمہ تو سیدت نساء العالمین، عالمین کی خواتین کی ملکہ، یہ سردار ہے ساری دنیا کی خواتین کی۔ ان خواتین میں حضرت مریم بھی ہے، حضرت سارہ بھی ہے، حضرت حاجرہ بھی ہے، حضرت حوا بھی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، حضرت آسیہ بھی ہے، حضرت خدیجہ بھی ہے، حضرت زینب بھی ہے، حضرت ام کلثوم بھی ہیں۔ ایسی ایسی بیویاں ہیں کہ ہماری لاکھوں روح ان پہ قربان، ان کے قدموں کی خاک پہ قربان۔ لیکن اگر وہ ساری بیویاں موجود ہوں، اگر وہ سب کہیں سلام ایک بیوی ہے، تو وہ ایک بیوی حضرت فاطمہ تو زہرا۔ میں بہت زیادہ وقت میں لینا چاہتا ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ توجہ فرمائیں۔ سیدات النساء العالمین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند السلام۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں جاری رکھوں یا روک دوں یہیں پہ مجلس؟ عزیزان گرامی، کون ہے خاتون جنت؟ عزیزان گرامی، جناب مریم نے گواہی دینی تھی حضرت عیسیٰ کے لیے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ توجہ، صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کسی سچے کی صداقت کی گواہی دے۔ جناب مریم صدیقہ ہے۔ قرآن نے فرمایا جو چھوٹے نبی کی صداقت کی گواہی دے وہ صدیقہ، اور جو سب سے بڑے نبی صادق نبی کی صداقت کی مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ میں گواہی دے وہ صدیقہ کبریٰ۔ اور اگر کبھی کوئی کہے کہ نہیں کوئی اور ہے تو پھر کہیں پیغمبر انہیں مباہلہ میں کیوں نہیں لے گئے؟ جہاں پیغمبر کو گواہ چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی ہے۔ مجھے کہا تھا آپ کے ہاں 9 بجے کے بعد مجلس نہیں لوگ سنتے، لیکن آپ اس تعداد میں بیٹھے ہیں، اب میں گھبرا رہا ہوں کہ آپ لوگ سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ عزیزان گرامی، پیش کر رہا ہوں
بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، سن لیجئے. تو جناب عیسیٰ کی گواہی دینے والی ماں صدیقہ، جناب عیسیٰ کی ماں نے ان کی گواہی دی، وہ صدیقہ. اب سمجھ میں آیا یہ پیغمبر نے کیوں کہا ہیا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیونکہ سارے عیسائیوں کے مقابلے میں پیغمبر امت کو نہیں لے گئے، لے کے گئے تو حضرت فاطمہ کو. کون کون گیا مباہلہ میں؟ رسول خدا کے ساتھ جناب سرور کا نام بھائی پنجتن پاک، سادہ الفاظ میں پنجتن پاک علیہ السلام کون کون ہیں؟ سادہ الفاظ میں گنوا رہا ہوں. صادق نبی، صدیق اکبر، صدیقہ کبریٰ، اور ان کے 2 موتی. ممنون ہو آپ کی محبت. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، میرا جی کر رہا ہے میں کوئی لقب اٹھاؤں کسی اور کو دے دوں، تو دے دینے سے کیا ہوگا؟ اس کا ہو جائے گا. میں 6 فٹ سے اوپر میرا قد ہے، یہ میری ابا ہے، میں اپنی ابا اتاروں ایک بچے کو پہنا دوں، اسے پوری آ جائے گی؟ جیسی چلنا شروع کرے گا نا ابا بتائے کہ اس کی نہیں ہے. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی، بس چلیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے. عزیزان گرامی، جب سرور کائنات دیکھیں، اسد کہتے ہیں شیر کو، عربی زبان میں کہتے ہیں شیر کو کہتے ہیں اسد. کئی القاب ہیں شیر کے لیے، حیدر ہے، عباس ہے، حمزہ ہے، غضنفر ہے، زیغم ہے، حارث ہے، لیس ہے، یہ سارے شیر کے نام. تو اب جناب حمزہ بھی اسد ہے، جناب عباس بھی اسد ہے، سارے امام اسد ہیں. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب رضی. ایسا ہی ہے ہمارا عقیدہ، یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی کہ اسد اللہ الغالب مولا کائنات ہے. میں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ متصل ہو جائیں، بڑے اور بزرگ کو سیکھے سکھلائیں. اسد کہتے ہیں شیر کو. تو میں ٹی وی کا پروگرام شیر سے متعلق دیکھ رہا تھا، مجھے جانوروں سے متعلق ڈاکیومنٹریز دیکھنے کا شوق ہے. تو وہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے کہ ایک شیر کا شکار کرنے والا تھا. تو اس نے کہا بھائی تم شیر کا شکار کرتے ہو، سارے کیمرے کا کرو تھا. اس نے گولی ماری، شیر گر گیا. تو ایک آدمی نے پوچھا بھائی آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ پہنچ گیا نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے. ایک آدمی نے پوچھا تم نے شیر کو گولی مار دی، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ انہوں نے کہا میں شیر کا شکار کرتا ہوں، 50-60 سے زیادہ مار چکا ہوں، تو چپ رہ. میں شیر مارتا رہتا ہوں، یہ جب گولی کھا کے گر جاتا نا، اور اگر مرا نہ ہو تو زخمی زیادہ خطرناک ہوگا. پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے. توجہ سارے مجمع کی. عزیزان گرامی، میں نے فوراً سوچا یہ جنگل کا شیر، اس کا اتنا روب، اور وہ جو اللہ کا شیر ہے. اگر بات پہنچ جائے میری، اگر میری بات پہنچ جائے، سارا مجمع رہے گا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، القاب ہے مولا کائنات کے، ان میں سے ایک لقب ہے اسد اللہ الغالب، جو اللہ کے بھی سارے شیروں پہ غالب ہو.
کسی کا جی کرے مولا کا لقب میں بانٹنے پہ آئے تو یہ لقب بھی بانٹ لو. نہیں ہے مجمع, جب القاب بانٹ ہی رہے ہو یہ بھی لے لو. نہیں, یہ لقب کوئی لینے کو تیار نہیں. کیوں؟ میدان میں ثابت کرنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں ایزان کرام. ایزان کرامی شیر خدا اسد اللہ الغالب. تو ایزان کرامی تفصیل میں نہیں جا رہا. القاب بانٹنا آسان ہے, نبھانا بڑا مشکل. اس سے زیادہ تو نہیں میں بیان کر سکتا. پہنچ گئے ہیں ذرا. ایزان کرامی اگر کسی کو بھی چاہو کوئی بھی لقب دے دو, پھر یہ تو سوچو کون کتنا سچا ہے. پیغمبر اگر کوئی اور ہوتا علی کے مقابلے میں تو مباہلہ میں اسے لے جاتے, جبکہ پیغمبر پہلے سے جانتے ہیں یہاں تلوار نہیں چلے گی. نہیں ہے مجمع, یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سچوں کی ضرورت ہے. رک جائیں, صرف سچوں کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی. آئیے گرامی, جس کی زندگی میں کبھی شرک رہا ہو تو بس آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات امیر المؤمنین کے بے انتہا القابات مولا کائنات علیہ السلام کے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. بس میں اس کو مکمل کر دوں, میں لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, شرک ایک بہت بڑی پریشانی کا نام ہے. اب پیغمبر اسلام نے کہا یہ جو بت رکھے ہیں نا کعبے میں, یہ سب گرانے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں یا رسول اللہ بت ہیں, مرحب نہیں ہیں. ابھی بھی نہیں پہنچے. بھائی بت ہیں بے جان, کسی کو بھی کلہڑا دیں گے توڑ دے گا. لیکن بار بار پیغمبر مسجد ہیں میرے بھائی علی کو بلاؤ, اور پھر جب بت توڑوانے لگے تب بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو پیغمبر خود بت توڑنا چاہتے تھے, وہ بڑے بڑے بت تھے بہت اونچے. تو پھر پیغمبر نے کہا کسی اور کو کیا کہوں, کہا یا علی آپ میرے کاندھوں پہ آئیں. بھائی گولڑا شریف اسلام آباد کی ایک بہت بڑی گدی ہے. پیر سید مہر علی شاہ صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے بس یہی کہا تھا کتھے مہر علی, کتھے تیری سنا ایک گستاخ اکھیاں, کتھے جا لڑیاں. پوچھا کہاں, کہاں پائے علی دوش رسالہ. بتوں کو توڑنے کے لیے. بھائی جملہ سن کے میں بس سنا کے ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہیں کہا. بھائی سب کہتے ہوں گے مجھ سے بت توڑوا لیجئے, بتوں کا معاملہ کیا, یہ لات منات حب عزا کوئی بت کہیں کلہاڑی سے توڑنا میں توڑ دوں گا. پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں, علی بتوں کو توڑے گا, کوئی نہیں توڑ سکتا. میرا دل یہ کہتا, پیغمبر جانتے تھے اگر بتوں کی آنکھوں سے کسی سے آنکھیں مل گئی اور انہوں نے پلٹ کے کہہ دیا اب تک تو تم پوجتے رہے تھے. بات پہنچ لے جانے گے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. حضرت صدیقہ کبریٰ جو مباہلہ میں جائیں اور مباہلہ نہ ہو, یہی تو ان کے جو اسقف تھے
جو چیف رہبائے، جو چیف سب سے بڑے ان کے جو سردار اسقف تھے، پوپ تھے، آرچ بشپ تھے، سب سے بڑے پادری تھے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا میں جو لوگ آتے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہل رہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، قیامت تک کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا، سب جانوروں میں مسخ ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا عیسائی تھے لیکن چہروں کو دیکھ کے پہچان گئے جو 5 آ رہے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، اور سب مرد اپنی جگہ۔ ایک ایسی پردے دار بی بی ہے جو رسالت و امامت کے مرکز میں ہے، انہیں خوف تھا یہ جو پردہ دار بی بی آئی ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی بد دعا ہمیں لگ جائے۔ سب عیسائی نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم واپس جا رہے ہیں، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم لعنت نہیں کریں۔ کیوں؟ یہ کہنا تھا نا جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو، پیغمبر نے کہنا تھا کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو، اور ان 4 ہستیوں نے صرف آمین کہنا تھا۔ جناب خاتون جنت نے کیا کہا جب پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے؟ کہ وہ بی بی جنہوں نے عیسائیوں کے مقابلے میں صرف ہاں کہنا تھا، ہاں میں اپنے بابا کے ساتھ آئی ہوں، یہ حق ہیں، اور ہاں کافروں پہ یا ان کے مقابلے میں آنے والوں پہ لعنت ہو، وہ بہت بڑے گروہ میں آئے تھے، مدینے سے باہر تھا مباہلہ، مدینے میں نہیں تھے، اتنے تعداد میں تھے، مسلمانوں میں سے صرف پنجتن پاک گئے، وہاں سے بے انتہائی سائے سب پلٹ گئے کہ نہیں، یعنی وہ دیکھ کے بتا رہے تھے جو ہستیاں چل رہی ہیں لگتا ہے زمین قدموں کے بوسے لے رہی ہے، آسمان سروں پہ سایہ کر رہا ہے، ان کا چلنا بتا رہا ہے یہ انوار ہیں۔ اگر عزیزان گرامی وہی بی بی مسلمانوں کے درمیان ہے اور آ کے کہے ہو مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، او مسلمانوں یہ فدق میرا حق ہے، اور کوئی کہے نہیں، اب سوچئے بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بی بی جب گئی تھی نا تو چل کے گئی تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکے، یہاں مجھے بتایا گیا ہے سادات مومنین شیعہ سنی سارے بھائی جمع ہوئے ہیں، مجھے معاف کریں گے جب ایک جملہ پیش کر دوں۔ اہل سنت کے بڑے جید عالم دین فخر الدین رازی نے عجیب و غریب جملہ لکھا کہ جب سیدہ واپس آ رہی تھی نا تو برقع زمین پہ خط کھینچ رہا ہے اور سیدہ کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، بیویوں کا سہارا تھا، چاروں طرف بنی ہاشم کی خواتین تھی، اور بی بی بار بار کہتی تھی یہ وہی جگہ جہاں میرے بابا میرے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جب بی بی واپس آئی نا تو بی بی کے بعض ایک بزرگ علماء نے عجیب و غریب روایت لکھی ہے، میں جب پڑھتا ہوں یقین میں تنہائی میں بھی رونا آتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے ماں کو دیکھا کہ اماں حق مانگنے گئی تھی، لگتا ہے ملا نہیں۔ امام حسین کو دیکھا بی بی کے آنسو بہ رہے، کہا فضہ ذرا میری زینب کو بلاؤ۔ بی بی نے بیٹی کو پیار کیا، کہا بیٹی میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی، لیکن فرق ہے آپ صحابی کے دربار میں جائیں، بیٹی شرابی کے دربار۔ بیٹی صحابی کے دربار سے آئی ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی ہے، بیٹی میرے سینے میں درد ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، بیٹی آپ نے شرابی کے دربار جانا ہے۔
بیٹی آپ کیا کیجئے گا، بیوی سے برداشت نہیں ہو رہا. تو جناب زینب نے دیکھا میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، فرمایا اماں میں صبر کروں گی، اماں میں صبر کروں گی. بس بی بی کا ہر روز جو گزرتا ہے وہ پہلے سے زیادہ تر، اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گے، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے. بہت سے مومنین برداشت نہ کرتے بی بی کے مسائل. ایران کے ایک بہت بڑے وائس سے بہت بڑے خطیب تھے، ابھی بہت بیمار ہیں، بہت بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا تہران میں اور لوگ رو رہے تھے بہت زیادہ جناب سیدہ کی شہادت کی. مجلس ختم ہوئی، ماتم شروع ہو گیا، لیکن مجھے آواز آ رہی ہے کہ ایک کوئی آدمی بیٹھا رو رہا. کہ میں کھڑا سنتا رہا. ماتم ختم ہوا، زیارت ہونے لگی، لیکن پھر بھی مجھے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا تبرک کے لیے، کہ پھر بھی میں نے دیکھا ایک آدمی رو رہا، کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں خود نکلا دیکھوں کون ہے جو اب تک رو رہا ہے، مصائب کے کس جملے نے رلایا. کہ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کون ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے مصائب پڑھے؟ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہ تمہیں کس بات نے رلایا؟ میری طرف دیکھیے گا، کہ کس بات نے رلایا؟ کہا آغا اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب بھی ہڈی کو ہلائے درد محسوس ہوتا، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جب سانس لو درد محسوس ہوتا. کب میں یہ سوچ کے رو رہا تھا 75 دن یا 95 دن بی بی ہر سانس پہ کہتی رہی بابا بابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہ آپ نے بابا کو بہت یاد کیا. آپ نے سنا ہے نا کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے مدینے والوں نے مولا علی سے شکایت کی، یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. مولا علی نے کہا سیدہ مدینے والوں کی شکایت ہے، یا دن میں روئیں یا رات میں. بی بی بہت روئیں. بابا اب مدینے والوں کو میرا رونا بھی پسند نہیں ہے. سنیں گے شیخ عباس قمی نے بڑے بڑے علماء نے لکھا. کیا لکھا جملہ؟ بی بی اتنا بڑا مدینہ، یہ سارے مدینے والوں کو کیا بی بی کی آواز جاتی تھی؟ نہیں. تو پھر سارے مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ سیدہ رو رہی ہے؟ مجھے معاف کر دیجئے گا، ذرا ایک مرتبہ چلیے میرے ساتھ مدینے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب سیدہ روتی تھی مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے. او مدینے والوں مت رلاؤ میری زہرا کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اگر آپ روئیں تو کوئی تعزیانہ تو نہیں مارے گا؟ ہائے زہرا کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. آخری جملہ بس بھئی 2 منٹ کی زحمت ہے. جناب امیر کائنات میں کچھ تابوت ایسے ہیں کہ جن تابوت کے اٹھانے والوں نے بڑا گریہ کیا. کیوں؟ وہ تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. پہلا مدینے میں ایک تابوت ہے، جنازے میں صرف 14 افراد ہیں. پہلے ہے مولا علی، دوسرے مولا حسن، تیسرے مولا حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، مولا علی کے بھتیجے، مولا علی کے بھائی عقیل. بھئی قریبی افراد ہیں. جنازہ اٹھا، گھر سے باہر نکلا، کچھ ہی دور گیا تھا، مولا علی نے تابوت کو روک دیا. بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے کسی بی بی کی آواز محسوس ہو رہی ہے، آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا ہاں بابا زینب آ رہی ہے. مولا نے کہا بیٹا حسن زینب کو گھر چھوڑا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب باہر آئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا
مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، سر پہ چادر ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، آپ سے برداشت نہیں۔ مولا کل کوفے کا بازار ہوگا، مجمع عام ہوگا، نامحرموں کا مجمع، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، دو دعا کے جملوں کی زحمت دوں گا، میں جانتا ہوں 10 بج چکے ہیں، 2 سے 4 منٹ، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ میں نے کہا تھا ضرور چند تابوت، میں نے عرض کیا تھا چند تابوت بڑے مظلومیت کے، پہلا مدینے کا، دوسرا تابوت شام کے زندان کا، کسی چھوٹی سی بیوی کا، تابوت اٹھایا ایک بھائی نے، بھائی کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پروردگار واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا جن کا تابوت شام میں اٹھایا ہے، جنہیں اپنے بابا سے بڑی محبت ہے، پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں کسی کی دعا رد نہ فرما۔ ایک مومن کہتے ہیں میرے والدین کے لیے دعا کر دیں، آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹے کو حسرت ہوتی ہے، میرے باپ کے جنازے میں بہت لوگ ہیں۔ جب امام باقر نے تابوت اٹھایا نا، بڑا مظلومیت کا تابوت تھا، چوتھے امام کا، بڑا لیکن بیٹے کی حسرت تھی، باپ کا تابوت شان و شوکت سے اٹھے، کہا بابا کیوں نہ بلاؤں، کہا بیٹا میری بھی حسرت تھی، لیکن میرے بابا کا جنازہ 3 دن دھوپ میں پڑا رہا۔ بس بھائی اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا، پروردگارہ کسی کی مراد رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس آخری تابوت کا جس کا میں واسطہ دے رہا ہوں، ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مولا راقہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ وہ کون سا تابوت ہے؟ پل بغداد ہے، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا گیا، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ پروردگارہ وہ جو تابوت دھوپ میں پڑا رہا، اس تابوت کا واسطہ جسر بغداد پہ، پل بغداد پہ تابوت پڑا۔ سنیں گے جب 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا، ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے اور کہا نعرہ لگاتا رہے، کہا کیا نعرہ لگاؤں؟ کہا یہ نعرہ لگا ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ شیعوں نے سنا کاظمین سے آئے، کہا کس کا تابوت ہے؟ کہا تمہارا امام مر گیا۔ کہا ہمارے امام مرتے نہیں، شہید ہوتے ہیں۔ بس بھئی سارے مسائل نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ نے سوال کیا، وہ جو مزدور آئے تھے نا ان میں سے، میں تابوت کا واسطہ دے رہا ہوں باب الحوائج کے، کسی کی حاجت رد نہیں ہو۔ سنیں گے؟ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض بزرگ برداشت نہیں کر رہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک شیعہ نے سوال کیا، اگر کوئی قیدی مر جاتا ہے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، کیا بات ہے ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہیں؟ تو مزدور نے جواب دیا، کہ تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی، کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا نا پوری دنیا میں 7ویں امام کا تابوت کہیں بھی اٹھایا جائے،
عراق ہو، ایران ہو، لبنان، کہیں دنیا میں اس میں زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی سوچا کتنا مظلوم جنازہ ہے. پروردگارہ باب الحوائج کا واسطہ کسی کی حاجت کو رد نہ فرما. پروردگارہ کیونکہ بی بی کے ایام ہیں، ایک دعا بہت ضروری ہے. پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ہمیں زندگی میں بار بار مدینے کی زیارتیں نصیب فرما. ہمارے 4 اماموں کی قبریں ڈھائی گئی. ازواج رسول ہیں، جناب ام البنین، بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں. صرف 6 معصومین نہیں ہیں، خدا کی قسم بہت زیادہ ہستیاں. پروردگارہ کتنی روشنی ہے آپ کی اس میں. بانی مجلس نے کتنا اہتمام کیا، امام بارگاہ کے بانی نے کتنا اہتمام کیا. امام بارگاہ میں روشنی رہے مجلس ہوتی ہے. جس بی بی کے صدقے میں یہ روشنی ہے، اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں. پروردگارہ ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. بیماریوں وباؤں کا خاتمہ فرما. پاکستان کے حالات بہتر فرما. پروردگارہ بانی مجلس، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ اگر کوئی بے اولاد ہو تو جناب محسن کا واسطہ اسے اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بس بھئی آخری دعا اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا، میں ایک آخری دعا کروا رہا ہوں. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے کہا ہے، پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ دستر